السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، انتخابات کے حوالے سے کنفیوژن تاحال برقرار ہے، بلکہ ہر آئے دن جیسے جیسے انتخابات کے دن قریب آتے جا رہے ہیں تو کنفیوژن بھی بڑھتی جا رہی ہے۔ ایک طرف سینیٹ کی قرارداد انتخابات ملتوی کرانے کی، اور دوسری طرف مولانا فضل الرحمان نے ایک انٹرویو بھی دے دیا ہے، سلیم صافی کو جیو پر انٹرویو دیا ہے، جس میں مولانا نے کلیئر کہا ہے۔ پہلے بھی مولانا یہ بات کرتے رہے ہیں کہ انتخابات کو آگے پیچھے ہونا چاہیے اگر کوئی گنجائش موجود ہے تو۔ مولانا یہ بھی واضح کرتے رہے ہیں کہ یہ مطالبہ نہیں ہے میرا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی یا تو انتخابات کو آگے پیچھے کریں یا پھر ہمیں لیول پلینگ فیلڈ دیں تاکہ ہم الیکشن لڑ سکیں، الیکشن کمپین چلا سکیں، الیکشن میں برابری کے مواقع دینے چاہیے، امن و امان کے حوالے سے، ماحول کے حوالے سے۔ پھر سردی ہے، وہ معاملات الگ ہیں۔ تو مولانا نے کلیئر کر دیا ہے کہ سینٹ کی قرارداد جو ہے وہ جے یو آئی کی ترجمانی کر رہی ہے۔ مولانا فضل الرحمان آج کچھ دیر پہلے افغانستان پہنچے ہیں اپنے ڈیلیگیشن کے ساتھ، اس حوالے سے بتاؤں گا۔ اور پیپلز پارٹی اور نون لیگ وہ اپنے موقف میں بظاہر کلیئر ہیں، بظاہر لفظ میں یوز کر رہا ہوں کہ وہ بظاہر کلیئر ہیں، اندر خانہ ان کے بارے میں بھی کچھ یہ کنفیوژن آ رہی ہے کہ وہ بھی کنفیوز ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے، کیونکہ نون لیگ نے ابھی تک کمپین شروع نہیں کی۔ یہ بھی آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے، آپ کو نظر بھی آ رہا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری نے کمپین شروع کر دی ہے، آصف علی زرداری نے کمپین شروع کر دی ہے۔ جنوبی پنجاب میں آصف علی زرداری وزٹ پر ہیں اور میل ملاقاتیں کارکنوں سے، کارنر میٹنگز، شمولیتیں دھڑا دھڑ ہو رہی ہیں پیپلز پارٹی کی، لیکن نون لیگ کی جو ابھی تک پراسرار خاموشی ہے یہ مشکوک بنا رہی ہے۔ اور مشکوک سینٹ کی قرارداد، یہ جب کڑیاں کڑیوں سے ملا رہے ہیں تب کنفیوژن اور بڑھ جاتی ہے۔ تو لوگ ابھی بھی سوالات کر رہے ہیں، میڈیا کے لوگ بھی ایک دوسرے سے سوالات کر رہی ہیں، خود سیاستدان ایک دوسرے سے سوالات کر رہی ہیں کہ الیکشن ہوں گے بھی یا نہیں ہوں گے۔ آج بلاول بھٹو زرداری سے بھی لاہور میں ہیں، وہ اپنی کمپین پہ، اور انہوں نے 2-3 دن سے یہ کمپین چلا رہی ہیں۔ لیکن اب بلاول بھٹو زرداری نے ذوالفقار علی بدر جو ہیں، جہانگیر بدر کے فرزند صاحبزادے، ان کو اپنی الیکشن مہم کا انچارج مقرر کیا ہے۔ انچارج اس لیے کیونکہ بلاول بھٹو زرداری لاڑکانہ میں بھی، کمبر شہداد کوٹ میں بھی 2 حلقوں میں، وہاں پہ بھی الیکشن لڑ رہی ہیں۔ پھر ملک بھر میں انہوں نے اب 30 جلسے اناؤنس کیے ہیں، تو ملک بھر میں 30 جلسے کریں گے تو دوسرے امیدواروں کی، پورے ملک کی، پوری پارٹی کی کمپین انہوں نے چلانی ہے، تو اپنے ایک حلقے میں تو وہ بیٹھ نہیں سکتے۔ تو اس لیے ان کی عدم موجودگی میں ذوالفقار علی بدر جو ہیں وہ نگرانی کریں گے الیکشن کمپین کی، بلاول بھٹو زرداری کی۔ تو آج بلاول لاہور میں ہیں اور بلاول صاحب سے سوال کیا ہے کسی صحافی نے کہ الیکشن ہوں گے نہیں ہوں گے وقت پر، تو بلاول بھٹو زرداری نے آج کلیئر کہا ہے کہ الیکشن وقت پر ہی ہوں گے۔ اور کل بھی تقریر کی تھی تو کل بڑا اچھے جملے استعمال کیے تھے۔ ایک تو قاضی صاحب کو، چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کو بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ جی قدم بڑھاؤ قاضی صاحب، قوم آپ کے ساتھ ہے، ہم تمہارے ساتھ ہیں، قوم آپ کے ساتھ ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ بھائی سینٹ کی قرارداد کی کوئی حیثیت نہیں ہے، سینٹ قرارداد پاس نہ کرے، اقوام متحدہ سے بھی اگر قرارداد منظور کرائی جائے تو بھی الیکشن وقت پر ہوں گے، الیکشن ڈیلے نہیں ہوں گے۔ یہ بلاول بھٹو زرداری نے بالکل کلیئر موقف ان کا سامنے آیا ہے۔ لیکن نون لیگ بھی موقف تو ایسا ہی سامنے آ رہا ہے، نون لیگ کا بھی، کہ الیکشن وقت پر ہونے چاہیے، الیکشن ڈیلے نہیں ہونے چاہیے۔ لیکن نون لیگ نے کمپین شروع نہیں کی، امیدواروں کے ٹکٹوں کا فیصلہ نہیں کیا۔ نون لیگ کی جو رفتار ہے باقی جماعتوں کے بنسبت وہ سست روی کا شکار ہے، اس لیے بھی کنفیوژن بھی، اس لیے لوگوں کے ذہنوں میں سوالات آ رہی ہیں۔ خود میرے سے بہت سارے لوگوں نے ٹی وی چینل پہ یا اور لوگوں نے بھی
سوالات کیے ہیں کہ بھائی نون لیگ نے کمپین شروع نہیں کی، کیوں؟ کیا نون لیگ کو کانفیڈنس ہے نون لیگ کو کہ بھائی الیکشن میں ان کو جتوایا جائے گا، یا ان کو سپورٹ حاصل ہے اس وجہ سے نون لیگ اوور کانفیڈنس تو نہیں ہے؟ یہ بھی سوالات اٹھائے جا رہے ہیں. یا نون لیگ سمجھ رہی ہے کہ الیکشن نہیں ہو رہے؟ تو کہانی کیا ہے؟ لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان ابھی تک اپنے موقف پر قائم ہے. سیکٹری الیکشن کمیشن بیمار ہیں اور وہ جنون حقیقت ہے. انہوں نے استعفیٰ دیا ہے، لیکن انہوں نے ان کا منظور نہیں کیا چیف الیکشن کمیشن نے، اور ان کی تعریف کی ہے چیف الیکشن کمیشن نے. سیکٹری صاحب جو عمر حمید ہے وہ ریٹائرڈ ہیں، لیکن ان کو ایکسٹینشن دیا گیا ہے ان کی پرفارمنس کی بنیاد پر، ان کے کام کی وجہ سے. تو وہ پہلے بھی بیمار ہوئے تھے، پھر ایڈمٹ ہوئے تھے، پھر بہتر ہو گئے، تو ابھی بیمار ہوئے ہیں، اس وجہ سے انہوں نے بیماری کی وجہ سے استعفیٰ دیا ہے. لیکن ایڈیشنل سیکٹریز 2 جو ہیں وہ کام کر رہی ہیں. سیکٹری کا عہدہ جو سیکٹری کی ذمہ داریاں ہیں وہ انہوں نے سنبھالی ہوئی ہیں، تو ان سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، اتنا متاثر نہیں ہوگا الیکشن. لیکن الیکشن کمیشن اپنی تیاریوں میں بھی مصروف ہے، بھرپور تیاریاں بھی کر رہا ہے. نون لیگ تیاری کرے نہ کرے کانفیڈنس میں ہوگی، شاید ان کو فل کانفیڈنس ہوگا، لیکن الیکشن کمیشن کی رفتار سے لگ ایسا رہا ہے کہ الیکشن ہو رہے ہیں، وقت پر ہو رہے ہیں. اور سینٹ نے جو قرارداد منظور کی ہے وہ شاید اس لیے کی ہو کہ کچھ قوتیں شاید نہ چاہ رہی ہوں کہ الیکشن ہو، وقت پر ہوں، اس لیے ہو سکتا ہے کسی نے یہ قرارداد منظور کروائی ہو، کسی قوت نے. لوگ سوالات اٹھا رہے ہیں، لیکن مولانا فضل الرحمان پہلے دن سے، یہ سینٹ کی قرارداد کے بعد یا سینٹ کی قرارداد کی وجہ سے نہیں، بلکہ پہلے دن سے مولانا فضل الرحمان کا یہی موقف رہا ہے کہ الیکشن جن حالات میں کرائے جا رہے ہیں اور جس موسم میں کرائے جا رہے ہیں، یہ ہمارے لیے کم از کم ہمیں وارہ نہیں کھا رہے، کیونکہ موسم ٹھنڈا ہوگا، برف باری ہو رہی ہوگی بلوچستان کے مختلف علاقوں میں، کے پی کے مختلف علاقوں میں، قبائلی علاقوں کے مختلف علاقوں میں، پہاڑی علاقوں میں شدید ٹھنڈ اور شدید برف باری ہو رہی ہوگی. تو وہ لوگ نقل مکانی کر کے نیچے پہاڑوں سے اتر کے آ چکے ہوتے ہیں، وہ اپنے علاقوں میں ہوتے نہیں ہیں. وہاں پہ پولنگ ہوگی اور وہاں پہ بکسے بھی بھرے جائیں گے، ظاہر ہے پولنگ ہوگی، اسٹاف ہوگا، عملہ ہوگا تو نہیں، لیکن ریکارڈ پہ تو ہوگا نا، کاغذوں میں ہوگا، پولنگ کاغذوں میں ہوگی. اور پولنگ جو باکس ہیں، بیلٹ باکس، وہ بھی فل کیے جائیں گے. وہ کون کرے گا؟ تو یہ داندلی کا بھی اس میں راستہ کھلے گا. اور ریزرویشن مولانا کے پہلے دن سے تھے. آج بھی جو سلیم صافی کو مولانا نے انٹرویو دیا ہے، اس میں مولانا نے تھوڑا سا ایک چٹا موقف، اپنا کلیئر موقف دیا ہے. میں آپ کو جو سلیم صافی کی جو انٹرویو کا جو متن ہے، جو مولانا نے الیکشن کے حوالے سے بات کی ہے، وہ میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں. مختصر ہے، چھوٹا سا ہے. اس کے بعد پھر پیپلز پارٹی کا موقف بتاتا ہوں، پھر افغانستان کا میں حال احوال مولانا کا دوں گا. اچھا، یہ ہے کہ جی مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ جی حالات کی سنگینی کا ادراک کیا جائے، الیکشن التوا کی سینٹ کی قرارداد ہمارے موقف کی تائید ہے. مولانا نے کہا ہے کہ جی ماحول کی بہتری کے لیے اگر انتخابات ملتوی ہو جائیں تو آسمان نہیں گر پڑے گا. یہی بات مولانا پہلے بھی کہتے رہے ہیں، کوئی پہلی دفعہ نہیں کی. مولانا نے پہلے بھی کہا ہے کہ بھائی انتخابات اگر آگے پیچھے ہوتے ہیں تو اس میں کوئی مضاحکہ نہیں ہے، یہ لفظ یوز کیا ہے، کوئی حرج نہیں ہے. تو آج بھی وہی بات ہے، کوئی آسمان تو نہیں گرے گا. اچھا، الیکشن کا ماحول نہیں ہے، ہم جلسوں میں نہیں جا سکتے، ہمارے جلسوں میں شرکت پر لوگوں کو دھمکیاں دی جا رہی ہے. حالات کی سنگینی کا ادراک کیا جائے، ماحول کو اس قابل بنایا جائے کہ ہم ووٹر کے پاس جا تو سکیں. مولانا نے کہا کہ جی افغانستان کے دورے میں ہو سکتا ہے کوئی حالات کی بہتری پیدا ہو جائے. بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں انتخابات کا ماحول نہیں ہے.
اگر ہر صورت انتخابات مسلط کیے جاتے ہیں تو ہم الیکشن میں حصہ لیں گے، ہم الیکشن سے بھاگنے والے نہیں ہیں۔ یہ مولانا کا موقف آیا ہے۔ پھر فیصل کریم کنڈی نے بھی رد عمل دیا ہے کہ جی قوم کو بہادر لیڈرشپ کی ضرورت ہے۔ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید نے بارودی سرنگوں پر چل کر انتخابی مہم چلائی تھی، پیپلز پارٹی دہشت گردی کا مقابلہ کرتی رہی ہے وغیرہ۔ یہ مطلب مولانا کو کہا ہے کہ بھئی آپ ان حالات کا مقابلہ کریں۔ سلیم صافی نے بھی مولانا سے یہ ایسا ہی سوال کیا تھا کہ 2013 میں بھی ایسے حالات تھے، 2008 میں بھی بے نظیر بی بی شہید ہوئی تھی، محترمہ شہید ہوئی تو حالات اس وقت بھی خراب تھے۔ پھر 2013 میں پیپلز پارٹی کو، اے این پی کو، ایم کیو ایم کو، جو لبرل فورسز تھیں 2013 میں، ان کو کمپین نہیں چلانے دی جا رہی تھی۔ جدھر جدھر وہ جا رہے تھے وہاں پہ دھماکے کیے جا رہے تھے ان پر، لیکن جو رائٹسٹ تھے، یعنی لیفٹسٹ تھے، جو ان کو کمپین نہیں دینی جا رہی تھی۔ جو رائٹسٹ تھے، مثال کے طور پر جے یو آئی ہے، جماعت اسلامی ہے، نون لیگ ہے، ایون ان کو کمپین چلانے کی صرف اجازت تھی 2013 میں۔ تو مولانا نے کہا کہ ایسے حالات نہیں تھے اس وقت جتنے اب خراب ہے، تو اسی لیے ہم چاہ رہے ہیں کہ الیکشن کو تھوڑا آگے پیچھے کیا جائے۔ اچھا، مولانا فضل الرحمان افغانستان کا میں حال حوال دوں کہ مولانا افغانستان چلے گئے ہیں اور پہنچ گئے ہیں وہاں پہ۔ افغانستان کے جو نائب صدر ہیں انہوں نے مولانا کا استقبال کیا ہے اور مولانا نے ملاقاتیں بھی شروع کر دی ہیں۔ افغانستان کا دورہ اصل میں مولانا مولوی عبد الکبیر ہیں، نائب صدر ہیں افغانستان کے، اور انہوں نے ان سے ملاقات ہوئی ہے۔ افغان وزیر خارجہ مولوی امیر متقی، مولوی عبداللطیف منصور اور دیگر بھی موجود تھے۔ تو مولانا جمال الدین، مولانا صلاح الدین ایوبی، مفتی ابرار اور مولانا ادریس، مولانا امداد اللہ، مولانا کمال الدین اور مولانا سلیم الدین، مولانا عبد الواسع، یہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ اس دورے میں شامل ہیں۔ مولانا خود یہ مولانا نے کہا ہے کہ اس میں حکومت وقت جو ہے اس کا مکمل مینڈیٹ حاصل ہے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ مولانا ریاست کی طرف سے یہ آفیشل دورہ ہے مولانا کا، یہ جے یو آئی کے سربراہ کے طور پر دورہ نہیں ہے، یہ پاکستان کے نمائندے کے طور پر دورہ ہے، کیونکہ پاکستان کے حالات جو خراب ہوئے ہیں، جو دہشت گردی بڑھی ہے وہ افغانستان کی وجہ سے بڑھی ہے۔ جتنے بھی یہاں پہ دہشت گرد ابھی ریسنٹلی حملے ہوئے ہیں سال دو سال میں، اس میں زیادہ تر دہشت گرد افغانی نکلے ہیں، اور افغانستان سے اگر افغانی پاکستان میں آ کر دہشت گردی پھیلائیں گے اور ٹی ٹی پی کو، جو کالعدم ٹی ٹی پی ہے، اس کو تقویت دیں گے، اس کو سپورٹ کریں گے، تو یقینی طور پر پاکستان کو کے تحفظات، ریزرویشن ہیں افغانستان کے حوالے سے۔ تو مولانا گئے ہیں اسی معاملے پر کہ دونوں ممالک کے درمیان باہمی تعلقات بہتر ہوں اور کوئی مذاکرات ہوں، اور ٹی ٹی پی کے حوالے سے بھی معاملات ڈسکس کیے جائیں گے۔ پاکستان میں جو دہشت گردی افغانستان سے ہو رہی ہے یا مداخلت ہو رہی ہے، اس کو روکنے کے لیے ایک میکانزم ہونا چاہیے، ایک پل کا کردار مولانا ادا کرنے گئے ہیں۔ تو آج پہنچے ہیں، 3-4-5 دن مولانا افغانستان میں ہوں گے اور افغان حکام کے ساتھ پاک افغان تعلقات کی بہتری اور پاکستان میں مداخلت کے حوالے سے یا دہشت گردی کے حوالے سے یا ٹی ٹی پی کے حوالے سے ان کے ساتھ مذاکرات کریں گے۔ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔